بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الذي لا إله إلا هو ولا أصدق منه قيلا الذي أرسل رسوله بالهدى وتبين ما أراد، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسول الله الذي لم ينطق عن الهوى والذي أمانة ربه قد أدى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سچی اور خالص تعریف کا حقدار صرف اللہ ہی ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا سچا اور حقیقی معبود نہیں، اور جس سے بڑھ کر سچ کہنے والا کوئی نہیں، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے وہ سب کچھ واضح فرما دیا جسے واضح کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ اور سلامتی ہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر، جو کہ اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں فرماتے تھے اور جنہوں نے اپنے رب کی امانت مکمل طور پر ادا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، نفسیاتی دباؤ سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں میں اس وقت صرف نفسی اضطراب اور خوف کے بارے میں بات کروں گا، یعنی انسان کے اندر پائے جانے والے اضطراب اور خوف کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ سامعین محترم، یقینی بات ہے کہ جس نفس میں ایمان نہیں ہوتا وہ یقیناً نفسیاتی دباؤ، اضطراب اور خوف کا شکار رہتا ہی ہے۔ ایسے نفس کا اضطراب کچھ اسی طرح ہوتا ہے جیسے سمندر میں بادبانی کشتی، اس طرف کی ہوا چلی اسی طرف کو وہ بھی چل پڑی، ہمیشہ پانی میں ڈولتی رہتی ہے، عموماً کسی ساحل تک نہیں پہنچتی، اور اگر کبھی پہنچ بھی جائے تو تباہ شدہ حالت میں پہنچتی ہے، اور کسی ایسے ساحل پر پہنچتی ہے جو اس کے لیے عموماً فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ ہر ایک نفس نے اپنے لیے قوانین و ضوابط کا کوئی نہ کوئی مصدر اپنا رکھا ہے، اور اپنے عقائد لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اصل اساس مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نفس اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قواعد و ضوابط اور اصل اور اساس کے علاوہ کچھ اور اپنائے ہوئے ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اطمینان کی حالت میں نہیں ہو پاتا۔ خیال رہے محترم سامعین کہ ہم بات انسانی نفوس کی کر رہے ہیں، نہ کہ ان نفوس کے حامل اشخاص کی، کیونکہ بے ایمان اور نام نہاد ایمان والوں میں اکثریت بظاہر خواہ کتنی ہی باسکون، مطمئن اور امن اور امان کی حالت میں نظر آئے، در حقیقت وہ سب ہی نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر مضطرب اور خوف زدہ ہوتے ہیں۔ حق یہی ہے کہ حقیقی اطمینان اور سکون اور امن اور امان صرف سچے ایمان کے پھلوں میں سے ہی ہے۔ لہذا وہ ایمان جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرما کر ان کے لیے اختیار فرمایا، اور اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے اپنے نبیوں، رسولوں، پیغامبروں علیہم السلام کے ذریعے پیغام ارسال فرمائے کہ اس ایمان کو قبول کر لو، صرف اسی ایمان کو قبول کرنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے والے کو ہی اس کے رب، تمام کائنات کے واحد لا شریک خالق اور مالک اللہ کی طرف سے اطمینان اور امن مہیا کیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی اس ایمان کو قبول نہیں کرتا، اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ خواہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کا نفس مضطرب اور خوف زدہ ہی رہتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے مقرر کردہ مصدر سے اپنے لیے قواعد اور ضوابط اور عقائد نہیں اپناتا، اس مصدر کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اس کا نفس کبھی بھی سکون اور امن نہیں پا سکتا۔ توجہ سے سنیے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ پہلا اساسی مصدر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ وہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہیں کچھ غلط نہیں،
جس میں کہیں کچھ باطل نہیں اور نہ ہی جس میں کہیں سے کچھ باطل داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ عزیز و حکیم نے اپنی شان اور بے عیب حکمت کے مطابق نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی۔ دوسرا اور آخری مصدر اللہ کے آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور یہ حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات شریف کے علاوہ کسی اور کی طرف اللہ کی وحی نہیں ہوئی، کوئی اور نبی یا رسول مقرر نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے، ان کے بعد اور کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں نہ ہوا۔ جتنے بھی اس قسم کے دعوے کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے کذاب جہنمی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریف کے علاوہ کسی اور کی طرف اللہ کی وحی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہونے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی، ان کے بعد کسی کی طرف اللہ کی وحی نہ ہوئی نہ ہی ہونے والی ہے، اور یہ حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے اللہ تعالی کی وحی کے عین مطابق دین، دنیا اور آخرت کے ہر سکون اور امن کی پہچان کروا دی اور اس کے حصول کی راہ دکھا دی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب نبوت کی بدرجہ اتم تکمیل فرما دی۔ اس کے بارے میں عقیدے والے دروس میں سے چوتھے درس میں مکمل بیان ہو چکا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ہی دو مصادر ایسے ہیں جن کے ذریعے اپنے ایمان کو اپنایا جانا چاہیے۔ ان کے بغیر اپنائے گئے ایمان کے ساتھ کوئی نفس سکون نہیں پا سکتا۔ انہی مصادر کے ذریعے اپنائے ہوئے ایمان کے ذریعے نفس ایمان والا جو ہوگا وہ سکون پائے گا۔ انہی دو مصادر کو ایمان کے ساتھ اپنائے بغیر کوئی نفس بھی کسی بھی طور اپنے حال اور اپنے مستقبل میں اور ان دونوں کے بارے میں اضطراب اور خوف سے آزاد ہو کر مطمئن اور باامن نہیں رہ سکتا۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہیں یہ آسمانی حقائق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر مبنی ہے۔ ان کو جاننے کے بعد اگر ہم غور کریں تو ہمیں خوب اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نفس پر نفسیاتی دباؤ کا بنیادی سبب اس کے حال اور اس کے مستقبل میں راحت و سکون کے حصول کی تمنا اور ان چیزوں کے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی اسے یہ خوف ہوتا ہے، یہ تمنا پہلا مرحلہ تمنا کہ مجھے سکون ملے، راحت ملے، آرام ملے، چین ملے، یہ تمنا، اور دوسرا مرحلہ ان چیزوں کے نہ ملنے کا خوف۔ یہ دونوں مراحل مل کر نفسیاتی دباؤ کا سبب بنے رہتے ہیں حال اور مستقبل کے بارے میں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نفس کا حامل شخص دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف چکراتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس شخص میں، ایسے نفس کے حامل شخص میں اللہ پر ایمان نہیں، اس نفس میں اللہ پر ایمان نہیں، تو اس نفس کے حامل شخص میں بھی اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی حکمت و قدرت کا ادراک نہیں، اللہ کی صفات کا علم نہیں، بس ایسا نفس کبھی چین و امن نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں جو صفات رکھی ہیں ان میں سے خواہشات کی تکمیل میں جلد بازی، خواہشات کے نامکمل رہ جانے کا یا ان کی تکمیل کے نتائج میں سے پریشان کن نتائج کا خوف بھی ہے۔ لہذا انسانی نفس اپنی اس صفت کے مطابق
اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر طرف چکراتا ہے، خوف کی حالت میں رہتا ہے، سوائے اس نفس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر مکمل اور سچا یقین ایمان رکھتا ہو، بالکل اسی طرح جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اسی طرح ایمان رکھتا ہو، اللہ کی طرف سے ہی کسی چیز کے ملنے اور نہ ملنے کے فیصلے پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فیصلوں کو بہر طور نافذ ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فیصلوں کا بہر طور نافذ ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اور کچھ ملنے یا نہ ملنے کو اللہ کا فیصلہ ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے اس فیصلے کے نافذ ہونے پر راضی رہے کہ یہ اللہ پر سچے ایمان اور اس کی بندگی کی تکمیل میں سے ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے نافذ ہونے پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اللہ پر سچے ایمان اور اللہ کی بندگی کی تکمیل میں سے ہے، اور نفس کے اطمینان کے اہم بنیادی اسباب میں سے ہے۔ جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من اعمالهم۔ اگر اللہ اپنے آسمان والوں کو عذاب دے اور اپنی زمین والوں کو عذاب دے تو بھی اللہ ظالم نہیں، اور اگر ان سب پر رحم فرمائے تو اللہ کی رحمت ان سب کے لیے ان کے اعمال، ان کے کاموں سے بڑھ کر خیر والی ہے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبَلَهُ اللَّهُ مِنْكَ، اور اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو تو بھی اللہ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمن بالقدر، تم اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، یہاں تک کہ جب تک کہ تم اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک اللہ تعالیٰ، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کا یقینی علم نہیں رکھتے، یعنی اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ہرگز تم سے چھٹنے والا نہیں تھا، تم سے دور رہنے والا نہیں تھا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو کچھ تم تک نہیں پہنچ سکا، تمہیں نہیں مل سکا، وہ ہرگز تم تک پہنچنے والا نہیں تھا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے کی حالت میں مرے تو یقیناً جہنم میں داخل ہوگے۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد میں کتاب السنہ باب 17 میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث شریف سے بڑی وضاحت سے وہ سب باتیں ثابت ہو گئیں جن کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر چیز کے ملنے نہ ملنے کا یقین ہونا، ایمان ہونا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ ایمان کی تکمیل میں سے ہے اور نفس کے اطمینان، سکون اور امن کے بنیادی سبب میں سے ہے۔ تو اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکنے کی صورت میں، اپنے مطلوب نہ ملنے کی صورت میں، ہر ایک چیز کے ملنے یا نہ ملنے کا اللہ کی طرف سے مقرر ہونے پر ایمان انسانی نفس کو اس
کے اطمینان اور امن پہنچانے کا سبب ہے۔ انسانی نفس کو اطمینان اور امن اور سکون پہنچانے کے بنیادی اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے ملنے یا نہ ملنے کا اللہ کی طرف سے مقرر ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور اس پر راضی رہے۔ اور ایسے ایمان کو پانے کے لیے، اس ایمان تک پہنچنے کے لیے، اس ایمان کے ذریعے ملنے والے اطمینان اور سکون تو پہنچنے کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم رکھنا اور اس علم کے مطابق مکمل ایمان رکھنا لازم ہے۔ یعنی اس طرح جس طرح کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، بالکل اسی طرح کسی کمی اور زیادتی کے بغیر، خود ساختہ سوچوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے، گھڑے ہوئے، چھوڑے ہوئے، سنائے ہوئے، لکھے ہوئے قصے، کہانیوں، روایات، حکایات، خوابوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ جل وعلا اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اس کے بغیر نفس کو سکون نہیں ملنے والا۔ اس ایمان کے بغیر نفس کی حالت ایسے مسافر کی سی ہوتی ہے جو ایک منزل تو رکھتا ہے لیکن اس تک حصول کی کوئی ثابت پکی راہ نہیں جانتا، بس ہر وقت کسی نہ کسی طرف، کسی نہ کسی معاملے میں نقصان کے بارے میں پر اضطراب اور خوف کی کیفیات میں موجزن رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو نفس ایک سچے اور یقینی کامیابی والے راستے پر یقین و استقامت سے چلتا ہے، اس کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی اسے تمام تر اضطراب اور خوف سے محفوظ کر کے امن اور اطمینان کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر اس کی رضا کے مطابق ایمان رکھنے والوں کو اللہ نے اطمینان اور امن کے انتہائی بہترین اور ہر وقت میسر انتہائی آسان ذریعے سے بھی باخبر فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، کیا اللہ کے ذکر سے دل اطمینان نہیں پاتے؟ سورۃ الرعد ہے اور آیت نمبر 28۔ تو یہ بات بہت واضح ہے سامعین کرام کہ دلوں اور نفوس کے خالق اور مالک کی طرف سے ان کے اطمینان کے ذریعے بارے میں یہ خبر دے دی گئی کہ ایمان کی حالت میں اللہ کا ذکر ہی ان کے اطمینان کا سبب ہے۔ اور ایمان کس طرح ہونا چاہیے وہ ابھی بیان کردہ حدیث شریف میں بتا دیا گیا۔ اس طرح کے ایمان کے ساتھ اللہ کا ذکر اطمینان کا یقینی سبب ہے۔ ایمان بھی ویسا ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اس کے مطابق اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان ہو اور ذکر بھی وہی ہوں جو کہ یا اللہ پاک نے خود اور یا پھر اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں خبر عطا کروائی، اسی کے مطابق بالکل انہی کیفیات میں، اسی عدد میں، اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جانا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے خود ساختہ بے بنیاد قصے، کہانیوں، خوابوں وغیرہ پر مشتمل ذکر اذکار یا ایسی چیزوں کی بنیاد پر اختیار کیے گئے ذکر اذکار۔ ایسے ذکر اذکار اللہ کے ہاں مقبول ہونے والے نہیں۔
بس اس چیز کو اچھے طریقے سے واضح رکھیے، اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں راسخ کر لیجئے، پکا کر لیجئے اپنے دلوں میں کہ اللہ کے ہاں صرف وہی اعمال قبول ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تائید میسر ہو۔ اپنی طرف سے بنائی گئی عبادات، ذکر اذکار، چلے کشیاں اور یا خوابوں اور قصے کہانیوں اور مختلف حکایات اور روایات جو غیر ثابت شدہ ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر بنائے گئے، گھڑے گئے، اپنائے گئے اذکار اللہ کے ہاں مقبول ہونے والے نہیں، اور نہ ہی وہ دلوں کو کسی طور اطمینان دینے والے ہیں۔ جی، دلوں کو طرح طرح کی قصے کہانیوں کی دھند میں گم کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو گم ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ اطمینان کی حالت میں چلے گئے، حالت جذب میں چلے گئے، وجدان میں چلے گئے، اور پتہ نہیں کون کون سی حالتیں ہیں جن کو پار کرتے 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 معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک جا پہنچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم قارئین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو محترم سامعین، اپنے دلوں، اپنے نفوس کے اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سکھایا، اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے ایمان کی دولت اور اس کے دینی، دنیاوی اور اخروی پھلوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔